ابھی آپ نے مفتی تقی عثمانی کی بات سنی ہوگی جس میں انہوں نے فرمایا اگلی بات میں، چونکہ دو ان کی آڈیوز آئی ہیں، ایک آڈیو میں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی اور اگلی آڈیو میں انڈر پریشر آ گئے، پھر اس کے بعد کچھ شرائط کے ساتھ اسلام کی ٹکٹ بانٹی اور کچھ شرائط کے ساتھ کفر کی ٹکٹ بانٹی. ہم اس تفصیل میں نہیں آتے، لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ حضرت ام المومنین عائشہ پر اگر کوئی بد کرداری کا الزام لگائے تو وہ کافر ہے. سنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے. پہلی بات جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، توہین کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن کافر نہیں ہوتا. اگر وہ کافر ہوتا تو پھر جو ہے آدھے سے زیادہ صحابہ تو کافر ہیں، چونکہ انہی صحابہ نے دوسرے صحابہ کو نہ صرف ان کی توہین کی ہے، نہ صرف گالیاں دی ہیں، بلکہ ان کو قتل کیا ہے. قتل کرنا تو توہین اور گالیوں سے زیادہ بڑا جرم ہے، تو اس لیے اس کو کفر نہیں کہا جاتا، لہٰذا وہیں پر آپ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے کفر نہیں ہے. جہاں تک ام المومنین کا تعلق ہے، ام المومنین عائشہ رسول کریم کی زوجہ ہونے کے ناطے ہماری آنکھوں پر ان کے قدم، چونکہ وہ رسول کی حرمت کا نام ہے. میں یہ بات ایک شیعہ طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں. رسول کی زوجہ کی حرمت، رسول کی زوجہ کا تقدس، رسول کی زوجہ کا مقام، رسول کی زوجہ کا احترام ہم پر اپنی ماں اور اپنے باپ کے احترام سے زیادہ فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول کی ناموس ہے. رسول کی ناموس یعنی کائنات کی سب سے بڑی ناموس، وجہ رسول ہیں. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وجہ رسول ہیں، رسول کی زوجہ ہیں، اس لیے ان کی ناموس ہم سب کے لیے قابل احترام ہے. اور اگر کوئی وہاں پر کوئی جسارت کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، لیکن کافر نہیں ہے، چونکہ قرآن نے اس کو کافر نہیں کہا. جنگ سے واپس آ رہے تھے، سورہ نور کی آیات دیکھ لیں. جنگ سے واپس آ رہے تھے، حضرت قافلہ کہیں پر تھوڑی دیر کے لیے رکا. ام المومنین عائشہ اپنے کجابے سے اتریں، رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، واپس آئیں تو قافلہ آگے نکل چکا تھا. وہ اونٹنی پر بیٹھ گئیں تو جو ان کے ساتھ تھے وہ بیٹھ گئے، وہ ساتھ میں چل پڑے جو ان کی حفاظت کے لیے مامور تھے صحابہ کرام. پیچھے سے کچھ صحابہ اور تشریف لائے، اصل جو قافلہ تھا وہ آگے نکل گیا. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، یہ کوئی باہر کی کسی مورخ کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے. آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو پیچھے سے آنے والوں نے فوراً ام المومنین عائشہ پر الزام لگایا، اور وہ بھی کردار کے حوالے سے رقیق ترین الزام لگایا. ظاہر ہے ایک خاتون کے لیے یہ زندگی اور موت کا مرحلہ ہوتا ہے، اس کی ناموس اور اس کی عزت پر اس طرح سے الزام لگے. الزام لگانے والا کوئی بت پرست تھا؟ نہیں. کوئی کافر تھا؟ نہیں. کوئی مشرک تھا؟ نہیں. کون تھا؟ ایک کلمہ گو مسلمان. کلمہ گو عام مسلمان؟ نہیں. صحابی، عام صحابی؟ نہیں. السابقون السابقون، السابقون الاولون میں سے. کون سے السابقون الاولون میں سے؟ بدری صحابی. بدری صحابی یعنی وہ جو ابتدائی 313 میں شامل ہیں، اور بدر کی جنگ جس نے لڑی ہے اور مشرکوں کے دانت کھٹے کیے ہیں اور بھاگا نہیں ہے، اور میدان میں کھڑے ہو کے اس نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں. ایک ایسا صحابی اس نے الزام لگا دیا. یہ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، کسی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا. الزام لگا دیا. انہوں نے الزام لگایا، باقیوں نے سنا اور سن کے آگے منتقل کیا. گویا الزام آگے بڑھتا چلا گیا، ہر ایک نے آگے وہی الزام دہرایا، اور الزام پر الزام پر الزام پر الزام. سارے مدینے کی فضا عجیب و غریب ہو گئی. ام المومنین عائشہ پر اس طرح کا الزام لگ گیا. رسول خدا پریشان، خود ام المومنین عائشہ پریشان. 1 ماہ تک رسول کریم اور ام المومنین عائشہ میں تعلق نہیں رہا. یہ سارے مفسرین اہل سنت نے لکھا ہے، 1 ماہ تک نہیں رہا.
اور اس ایک ماہ کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ کی اپنی کیفیت جو انہوں نے اپنے زبان سے بتایا ہے، تفسیر کثیر میں ہے، خود بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ وہ کہتی تھی کہ میرے لیے تو زندگی تنگ ہو گئی تھی، بس مرنے کو جی چاہتا تھا، کوئی ایسی کیفیت تھی۔ پھر آخر کار انہوں نے دل میں سوچا کہ مجھے اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، رسول خدا کے گھر سے۔ اب ذرا سوچئے، 1 مہینہ گزرا، مدینہ کے گھر گھر یہ الزام دہرایا جانے لگا۔ کیا اہل مدینہ سارے صحابی کافر ہو گئے؟ کافر تو نہیں ہوئے، کسی نے کہا کافر ہوئے؟ نہیں، جبکہ وہ الزام دہرا رہے تھے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ 1 ماہ کے بعد اللہ کی طرف سے آیت اتری۔ اللہ نے بھی بتانا تھا کہ دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم مس یوز کرو۔ 1 ماہ کے بعد آیت اتری، اور آیت میں خطاب کیا ہے؟ تم لوگوں نے الزام کیوں لگایا؟ اگر الزام لگایا تو پھر 4 عادل گواہ پیش کیوں نہیں کیے؟ اگر عادل گواہ پیش نہیں کیے تو پھر اس کا مطلب ہے تم فاسق ہو، تم فاجر ہو، تم گناہگار ہو۔ اب اگر تم توبہ کرو گے تو پھر تو ٹھیک ہے چونکہ مومن ہو، لیکن اگر توبہ نہیں کرو گے تو جہنم جاؤ گے۔ یہ ہے ان تمام آیات کا خلاصہ۔ ام المؤمنین جیسی ہستی پر نبی کریم کے دور میں سابقون الاولون میں سے جلیل القدر ترین صحابہ ایسا رقیق ترین الزام لگائیں تب بھی وہ کافر نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کفر کے فتوے بانٹتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی بانٹتے نہ پھریں، ایسے ہی بانٹتے نہ پھریں۔ یہ کفر کے فتوے آسان نہیں ہیں کسی پر لگانے۔ آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کے سیاسی حالات ہمارے اس علاقے کے حالات کو اس طرح سے متاثر کر دیتے ہیں کہ دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کے اثرات سے بچنے کے لیے یہاں پر فرقواریت کی ایک آگ روشن کی جاتی ہے اور لوگوں کو اس میں جھونک دیا جاتا ہے، جیسے ابھی ہو رہا ہے۔